اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین مکرم، اللہ رب العزت کا کروڑہ فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کا دن 10 محرم الحرام، سید الشہداء، امام الشہداء، امام حسین امام علی مقام علیہ السلام کے حوالے سے معروف و مشہور ہے، اور ایک داستان عشق جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں رقم کی، یہ آج وہ نہایت خوبصورت دن ہے جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی بقا کی جنگ لڑی، اور خوبصورت اس لیے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو کسی ایک مقام پر بھی امام حسین نے ٹھیس نہیں پہنچائی۔ کردار حسین اجاگر کرنے کا دن ہے، فکر حسین کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شان، فضائل، مناقب، کرامات، آپ کے فضائل، اس کو جا بجا کریا کو بکو بیان کرنے کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام علی مقام علیہ السلام کی فکر کو بھی اپنانے کا دن ہے۔ جس موضوع پہ دوستان مکرم میں چند باتیں لب کشائی کروں گا، اس کا عنوان سن لیں اور بلا تمہید موضوع سخن کا آغاز کرتے۔ آج کی نشست میں جس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہوگا ذکر حسین و فکر حسین۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس کو ہٹا دیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ ذکر حسین و فکر حسین، بولیے بھائی ساتھ۔ آپ چاکو چوبند ہو کے سنیں گے، آپ کو تھکاوٹ کے اثار تو نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ ذکر ہی ایسا ہے جب اس کے تار چھڑ جاتے ہیں تو انسان کے جسم میں خود بخود توانائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا یہ خدا کی عبادت ہے۔ تو جب آل رسول کا ذکر عین عبادت ہے تو پھر عبادت کرتے ہوئے مومن کبھی تھکا نہیں کرتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں 1 سال کی نفلی مقبول عبادت ایک طرف، اور 1 دن کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں جینا ایک طرف، اور ان کا ذکر کرنا، یہ 1 دن کا ذکر ایک طرف ہو جائے اور نفلی سال کی مقبول عبادت ایک طرف ہو، آقا کہتے ہیں آل رسول کی محبت اس سے بھی بڑھ کر اجر و ثواب کے حامل ہوتی ہے۔ تو اب اس انداز میں سننا ہے تو پھر میں نے سنانا ہے، ساتھ دیں گے؟ بولیے بھائی۔ آپ نے جو تھکاوٹ کے آثار ہیں وہ سارے اتروا کے اگلے سفر پر روانہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ذکر حسین، سب سے پہلے اس ذکر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کیا یہ ذکر کوئی انسان کی ایجاد ہے؟ کیا فقط امام الانبیاء کی ایجاد ہے، انہوں نے ہی یہ ذکر شروع کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں، سب سے پہلے مصطفیٰ کی آل کا ذکر اور بالخصوص امام حسین کا ذکر، یہ سب سے پہلے خدا اپنی شان کے لائق کرتا ہے۔ پہلا حصہ ذکر حسین پہ رکھوں گا علیہ السلام، دوسرا حصہ فکر حسین پہ رکھوں گا علیہ السلام، تاکہ ذکر بھی اجاگر ہو، ایمان ہرا بھرا ہو، اور پھر پیغام کربلا فکر حسین کی اوٹ سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اب یہ ذکر خدا نے کیسے کیا؟ اپنی شان کے لائق. پہلی سند سنے قرآن سے. سورہ البقر خالق کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا. شرط یہ ہے کہ تو یاد کر پس میں بھی یاد کروں گا. قربان جائیں قرآن گواہ ہے. آپ سابق انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری اٹھائیں، میں ادنا سا قرآن کا طالب علم ہوں. اللہ پاک نے جب قوم موسیٰ کو کہا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور کسی مقام پہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتِي، میری نعمتوں کو یاد کرو. نعمت کبھی خدا نہیں ہوتی. بولیے نعمت کبھی خدا نہیں ہوتی، وہ اس کی عطا ہوتی ہے. قربان جائیں وہاں اپنی صفات کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ اگر میں منعم ہوں، انعام کرنے والا ہوں، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو منعم اس کی صفت ہے. اس نے کہا میری صفات کے ذریعے مجھے یاد کرو. جب آمینہ کے لال کی باری آئی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا اپنی صفات سے تمہیں یاد نہیں کرواؤں گا، اپنا آپ کہوں گا فَاذْكُرُونِي، مجھے میری ذات میں کھو کر یاد کرو. پھر ایسا یاد کرو کہ اللہ خود بخود تمہارا ذکر بھی کرنا شروع کر دے. تو سابقہ قومیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرتی تھی، اس کی صفات کے ذریعے اس کی عبادت کیا کرتی تھی. لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال کی امت کو اس نے کہا مصطفیٰ آپ کے طفیل ان کو براہ راست اپنی ذات کا ذکر کروا دیتا ہوں، اپنی صفات کا ذکر نہیں کرواتا. یہ بڑا خاص نقطہ ہے جو میں نے اہل علم حضرات کے لیے سامنے رکھا. تو قربان جائیں میں اور آپ مصطفیٰ کے امتی ہونے کے طفیل اللہ کا ذکر کریں تو وہ اسی لمحے اپنی شان کے لائق ہمارا ذاکر بن جاتا ہے، ہمارا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کیا خیال ہے انسان تیرا اور میرا مصطفیٰ کی امت ہونے کے طفیل وہ ذکر کرے تو امام حسین امام عالی مقام کا ذکر وہ کس شان سے کرتا ہوگا جو نوکے نیزہ بھی اس کے قرآن کی تلاوت ترک نہیں کرتے، اس کے ذکر کا خدا کی زبان پر کیا عالم ہوگا. تو سند یہ دے رہا ہوں کہ ذکر حسین علیہ السلام یہ سب سے پہلے خدا نے اپنی شان کے لائق کیا. آئیں اس پر میں آپ کو روایات دیتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ننھی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ امام حسین کو اٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر آئیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دیکھیں اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا ہے. کہا میری بیٹی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میں نے اس کا نام شبیر رکھا ہے. تو آقا نے فرمایا اللہ اس کا نام ابھی جبریل امین علیہ السلام جنت کے خاص پردوں سے وہ لا کر مجھے بتا چکے ہیں کہ فاطمہ آ رہی ہے. مصطفیٰ یہ نام نہ آپ نے رکھنا ہے نہ فاطمہ نے رکھنا، میں خدا نے یہ نام روز ازل سے آپ کے نواسے کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. اس کا نام خدا خود حسین رکھ رہا ہے. ذکر حسین ہوا کہ نہیں خدا کی طرف سے. تو کائنات ارضی میں سب سے پہلا ذاکر آل رسول کا اور امام حسین امام عالی مقام کا وہ خود خدا ہے. تو ذکر حسنین کریمین کرنا یہ خدا کی سنت ہے. یہ اس کی ویلیو ہے، یہ اس کا اعزاز ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ مقام ہے ذکر امام حسین کی. تو جس کا ذکر خدا کرے اے نادہ انسان، اس کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا. کہ کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی جسارت کر نہیں سکتا. کیونکہ جس کا ذاکر وہ ہو جائے اس کا ذکر کبھی ختم اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو دوام ہے، ہمیشگی ہے. وہ ازل سے لے کے
ابد تک رہے گا. جب تک رب رہے گا تب تک حسین کا ذکر جاری و ساری رہے گا. تو رب معاذ اللہ استغفر اللہ موت سے پاک ہے. ہر شے فنا ہو جائے گی، اس کو کبھی فنا نہیں آئے گی، اس کو بقا ہی بقا ہے. تو گویا ذکر حسین اس کو بقا ہی بقا ہے. یہ چند عناصر مل کے اس ذکر کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. تو آقا نے فرمایا اللہ پاک نے اے بیٹی خاص پردوں میں اپنے انوار و تجلیات کے پردوں میں یہ نام سنبھال رکھے تھے. تو اللہ پاک نے کہا مصطفیٰ آپ نے میری طرف سے اس نواسے کا نام حسین رکھنا ہے. اب یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نام رکھنے کا طریقہ؟ ددیال والے ننیال والے مل کے رکھتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اسی کے پیش نظر بڑی بڑی جنگیں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، بھائی ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے. اللہ پاک نے کہا مصطفیٰ نہ علی کو نام رکھنے دیتے ہیں نہ آپ کو نام رکھنے دیتے ہیں، یہ فریضہ میں اپنی شان کے لائق خود ادا فرما دیتا ہوں. یہ پہلا اعزاز ہے، یہ پہلا مقام ہے. انسان کیا سمجھا عظمت آل رسول کو اور مولا حسین امام علی مقام کی عظمت کو. انسان آج تک اسی مخمصے میں ہے معاذ اللہ کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. تم نے کہاں سے یہ دو شہزادے بنا لیے؟ شہزادہ اس کائنات میں مصطفیٰ کا وہ امام حسین ہی ہے، کائنات میں اور کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا. تو آئیں دوستان مکرم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ذکر حسین خدا نے کیا اپنی شان کے لائق. اس پہ یہیں پہ اکتفا کروں گا، موضوع کو آگے بھی لے کے چلنا ہے. اب آئیں اس کے بعد ذکر کا منبع مرکز و محور وہ کون سی دھرتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مدینہ پاک کی دھرتی تھی جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا خود ذکر کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک سب نے سن رکھی ہے، اکثر و بیشتر سنتے بھی ہوں گے، زبانی یاد ہوگی بچے بچے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے اور امام حسین کو ساتھ گود میں اٹھا کر لائے. قربان جائیں حسین آپ کی عظمت پر کہ مصطفیٰ اپنی گود میں اٹھا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے رہے، مصطفیٰ خود لوریاں دیتے رہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مصلی امامت کے قریب امام حسین علیہ السلام کو بٹھا دیا، اقامت کہی گئی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. امام الانبیاء کی نماز ہے، عام ہستی کی نماز نہیں. اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا فریضہ نماز. اب نماز ادا ہونے لگی، امام حسین علیہ السلام یک لخت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت انور پر سوار ہو گئے. اب صحابی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول سے ہٹ کر سجدے کو طوالت دی، سجدہ طویل کر دیا. صحابی فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا یا تو اللہ کی وحی کا نزول ہو گیا ہے حالت نماز میں، یا اللہ کا امر واقع ہو گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بڑی محبت ہے. حالت نماز میں کہیں آقا کی روح قفس انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو. صحابی نے حالت سجدہ میں سر اٹھایا، جانگ کر دیکھا ننھے امام حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھیل رہے ہیں. نماز اللہ کی ہو رہی ہے، بندگی اللہ کی ادا ہو رہی ہے، کر مصطفیٰ رہے ہیں جن سے بڑھ کے کائنات میں اس کی کوئی بندگی نہیں کر سکتا. اسی اسنا میں جبریل امین علیہ السلام ایک روایت کے الفاظ ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے پشت سے نہ اتر آئے آپ نے اپنے سجدے کو اتنی دیر لمبا کر کے رکھنا. اب بعض ذہنوں میں یہ بات اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتی. سند کا ذمہ دار میں ہوں اس روایت کی، لیکن آئے نا اس سے ایک اور سٹیپ آگے چلتے ہیں کہ بات عقل کے پیمانے میں بھی آ جائے. وہ کیسے؟ اگر امام حسین حالت نماز میں آقا کی پشت پر بیٹھیں تو اس میں خدا کی بندگی میں کوئی حرف نہیں آتا. یہی تو عظمت آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ نے کہا تھا
اے آل رسول اس سے بڑھ کے تمہارا شان، تمہارا مقام، تمہاری عظمت، تمہاری ڈگنیٹی، تمہاری رفعت کیا ہو سکتی ہے کہ جب تک بندہ مومن نماز کے اندر آل رسول پر درود و سلام نہ پڑھ لے اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو نماز میں حالت سجدہ میں مصطفیٰ کی پشت پر بیٹھے ہیں، تو امام شافعی جیسی ہستی نے کہہ دیا تھا جب تک مصطفیٰ کی آل پر درود و سلام نہ پڑھ لے تمہاری تو عبادت ہی درجہ اجابت اور قبولیت تک نہیں جاتی ہے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے ذکر حسین۔ یہ کیا ہے؟ ذکر حسین۔ اسی کی اوٹ سے فکر حسین بھی بتلاؤں؟ بولیے۔ آپ کہیں گے یہ ذکر ہے، حالت سجدہ میں نانا کی پشت پر بیٹھنا یہ کیا ہے؟ ذکر حسین۔ آقا حسین نے کہا نانا ذکر حسین کا حق تو آپ نے ادا کر دیا، لیکن جب 10 محرم الحرام ہوگی اسی سجدے کی لاج رکھتے ہوئے نانا میں بھی حالت سجدہ میں جام شہادت نوش کروں گا۔ یہ ہے ذکر حسین اور فکر حسین۔ پھر 72 تسبیحات میرے آقا نے پڑھی تھی۔ کتنی؟ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک تسبیح کے اوپر ایک ایک شہزادہ بارہ ہے۔ جہاں یہ ذکر حسین ہے وہاں یہ فکر حسین بھی ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ معاشرہ فکر حسین سے حالی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خلا پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ابھی میں آگے چل کے آتا ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے کہ ہمیشہ حسنین کریمین کو اپنے دائیں اور بائیں باندھ کے رکھتے تھے۔ یہ عرب کا کلچر تھا کہ بچوں کو ساتھ باندھ لیتے تھے پیٹ میں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں رات گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آیا، میں نے آقا سے ایک مسئلہ دریافت کیا، آقا نے میری کامل رہنمائی فرمائی۔ توجہ رکھیں ادھر بھائی میری طرف، دائیں بائیں نہیں دیکھیں، میری طرف دیکھیں ساتھ۔ صحابی کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ دائیں بھی کوئی کھیل رہا ہے بائیں بھی کوئی کھیل رہا ہے، تو میں نے رہا نہ گیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کوئی آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے لائق یوں اپنا آستین اوپر کیا، ایک طرف امام حسن مسکرا رہے ہیں دوسری طرف امام حسین مسکرا رہے ہیں۔ اسی لمحے میرے آقا نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، اے میرے صحابی یہ اس دنیا میں میرے پیارے پھول ہیں جن سے میں مصطفیٰ راحت پاتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کا چین ہے، مصطفیٰ کا سکھ ہے، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں جن کو میں اپنے ساتھ اور اپنے شکم کے ساتھ باندھ کے چلتا پھرتا رہتا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو کہا یہ میرے دونوں اس دنیا کے پھول ہیں، کسی کو چنبیلی پسند ہے، کسی کو گلاب پسند ہے، کسی کو موتیا پسند ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کی اپنی اپنی خوشبو ہے۔ قربان جائیں مصطفیٰ نے کہا کہ میری ایک خوشبو کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ اب ریحانتا یا خوشبو کیوں کہا؟ آپ خوشبو استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں بڑی آسانی سے بات سمجھیں گے۔ اب میں خوشبوؤں کے نام تو نہیں لینے چلتا، کوئی عود ہندی استعمال کرتا ہے، کوئی وائٹ عود استعمال کرتا ہے، اپنی اپنی خوشبو ہے کہ نہیں بھائی؟ فرحت دیتی ہے کہ نہیں وہ خوشبو لگانے کے بعد؟ انسان لگا کر یوں اس کو سونگتا ہے، سونگتا پھرتا ہے اور گھر سے پوچھتا ہے میں نے پرفیوم عطر خوشبو لگائی ہے، آپ کو محسوس ہوئی کہ نہیں؟ کوئی رات کی رانی لگاتا ہے، کوئی موتیا لگاتا ہے، کوئی استنبولی گلاب لگاتا ہے، کوئی کریڈ وینٹس لگاتا ہے، کوئی سلور لگاتا ہے۔ یہ سارے برانڈز ہیں پرفیوموں کے۔ مصطفیٰ نے کہا لاکھ برانڈ رہتی کائنات تک آتے رہے، مصطفیٰ کے 2 ہی برانڈ ہیں عطر کے، وہ ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین ہے۔ میری تو یہی 2 پسندیدہ خوشبوئیں ہیں۔ یہ ہے ذکر حسین جو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا ام المؤمنین سے ایک روز کہنے لگے ام المؤمنین آج اس کمرے کے اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں، کوئی اندر تشریف نہ لائے۔
اچانک ننھے امام حسین پردے کی اوٹ سے اندر گزر گئے. نہ ام سلمہ نے منع کیا، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. امام حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف لے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو پکڑ کر کبھی ماتھے سے چوما، کبھی گالوں سے چوما، کبھی ناک سے چوم رہے ہیں، کبھی کانوں سے چوم رہے. خوشبو کا مطلب سمجھا رہا ہوں، سونگ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، آقا سونگا کرتے تھے، چومتے بھی تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر امام حسین کی گردن پاک پر چوما. جب یہاں پہ چوما تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی اس نواسے سے بڑا پیار کرتے. آقا جہاں آپ چوم رہے ہیں، آپ کے بعد بڑی بے دردی سے بیاب و گیا جنگل میں، میدان کربلا میں، یہیں سے ظالم لوگ اس کی گردن کو کاٹ دیں. آقا بھی اتنی محبت فرماتے ہیں. اس میں راز یہ تھا کہ جبریل، میں بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ موجود نہیں ہوں گا اس وقت، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کو شہید کیا جائے گا. اس وقت کوئی حسین کو بوسہ دینے والا نہ ہوگا. میں آج مصطفیٰ رج رج کے اس کو بوسے دینا چاہتا ہوں. کہ بوسہ دینے والا جب نہ ہوگا، میں اپنی ساری تمنائیں آج ہی پوری کر رہا. اب قربان جائیں، یہاں پہ ایک بڑا خاص لطف والا نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ ذکر حسین ہے کیا؟ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ چوم رہے ہیں، اور یہی وہ مصطفیٰ ہیں کہ حجر اسود کو بوسہ دے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص 22.5 لاکھ مربع میل کی حاکمیت کرنے والا اتنا بڑا شخص اور اتنی بڑی ہستی اور شخصیت کہے کہ جب حجر اسود کے سامنے آ جائے اور حجر اسود کو کہے حجر اسود یہ مان نہ کرنا کہ میں تجھے چوم رہا ہوں، تیرا بڑا مقام ہے، بھلے تو جنت سے آیا ہے، لاکھ جنت سے آئے، لیکن چوم اس لیے رہا ہوں کہ عمر نے تجھے لبان مصطفیٰ لگاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم تو یار کا نقش پکائے ہوئے تجھے چومتے ہیں، کہیں مان میں نہ آ جانا عمر تو مصطفیٰ کے طفیل تجھے چوم رہا ہے. تو اگر حضرت عمر چومے کس کے طفیل؟ مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے. قربان جائے نا، اگر اسی کو لے آئیں پلٹ کے امام حسین پر، کیا مقام ہوگا اس حسین ابن علی کا کہ جس کو روز مصطفیٰ بوسہ دیتے ہوں گے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اسی فکر کو اجاگر کیا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں باری تعالیٰ یہاں پر تیرا گھر ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس لیے کھانی ہوتی تو آدم کے دور سے یہ گھر بنا ہوا ہے، کوئی آج تھوڑا بنا ہے. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے اولو العزم ہستیاں یہاں پہ آتی رہیں. اگر قسم کھانی ہوتی تو پہلے ہی کھا لیتا. سبب یہ نہیں ہے کہ یہ میرا گھر ہے. باری تعالیٰ کیا صفا و مروہ ہے اس لیے قسم کھائی؟ اللہ پاک میں نہیں، اس لیے بھی نہیں کھائی. کیا باری تعالیٰ آدم نے آنسو بہائے یہاں پہ تیری یاد میں آہو بکا کی اس لیے کھائی؟ اس نے کہا نہیں. کیا باری تعالیٰ ابراہیم و اسماعیل نے تیرے گھر کی بنیادیں اٹھائیں اس لیے اس گھر کی قسم کھاتا ہے؟ رب کہتا ہے سارے سوال لیتے آؤ، جواب نفی میں ہے، تو باری تعالیٰ خود بتا دے تو نے اس گھر کی قسم کیوں کھائی ہے. رب فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اے مصطفیٰ، آپ جب اس شہر پاک میں آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی ولادت کے طفیل اور اس دھرتی کو جو شرف حاصل ہے مصطفیٰ کے نلین چومنے کا، اس کے طفیل اللہ پاک نے قسم کھائی ہے. تو گویا مصطفیٰ لب لباب یہ ہے کہ اس دھرتی نے مکہ پاک کی آپ کے نلین پاک کو بوسہ دیا ہے تو رب نے اس کے طفیل قسم کھائی ہے. اب آؤ چشم تصور میں لاؤ کہ جس دھرتی پر مصطفیٰ قدم لگائیں وہ دھرتی مصطفیٰ کے نلین چومے. اللہ پاک اس کی قرآن میں قسم کھا دیتا ہے جس حسین کو مصطفیٰ گردن پر بوسہ دیتے رہے اور دوشوں پر بٹھا کر چلتے رہے ہوں گے، اس حسین کا مقام کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا. نلین کا مقام سب سے نیچے ہے،
یہ قدموں میں آ جاتی ہے۔ اور پھر صرف نالین کی قسم نہیں کھائی، اس نالین کو مکہ پاک کی مٹی نے بوسے دیے، اللہ پاک نے اس کی قرآن میں قسم کھائی ہے۔ تو جس امام حسین کو مصطفیٰ دوشوں پر بٹھا کر مدینہ پاک کی گلیوں میں چلتے رہے ہوں گے، اس حسین کا مقام انسانی عقل کہاں سے مانگ سکتی ہے؟ یہ مقام ہے ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آخری بات ذکر پہ سناؤں گا، پھر اس کے بعد فکر حسین علیہ السلام پہ گفتگو کریں گے۔ اب آخری بات آج کی نشست میں ذکر کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو ایک کو دائیں کی طرف بٹھا کر اور ایک کو بائیں کی طرف کاندھوں پہ بٹھا کر، دوشوں پر بٹھا کر مدینہ پاک کی گلی میں نکلے۔ بیشتر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے خوش نصیب ہیں یہ حسنین کریمین کہ اتنی پیاری سواری ملی ہے۔ قربان جائے میرے آقا نے فرمایا ان کو یہ بھی تو مبارک دے رہے ہو کہ کتنی پیاری سواری ملی ہے، مجھ مصطفیٰ کو بھی مبارک دو کہ کتنے پیارے سوار ملے ہیں۔ آقا خود ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ فقط میں ہی معزز نہیں، جن کو دوشوں پہ بٹھا رہا ہوں وہ بھی کوئی کائنات میں کسی سے کم نہیں ہے۔ تو کیا شان اور مقام ہے کہ خود امام الانبیاء جن کے لیے سواری بن رہے ہیں۔ ذکر حسین کا مرکز وہ مدینہ پاک کی دھرتی ہے۔ آقا نے ذکر کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ امام حسین نے کربلا میں فکر حسین کا اور فکر مصطفیٰ کا حق ادا کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی کہ میرے آقا مولا حسین نے کسی ایک مقام پر بھی نہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑا ہے نہ کردار مصطفیٰ کو چھوڑا ہے۔ آئیں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ اپنی کتاب تاریخ ابن کثیر کے اندر یہ بات نقل کرتے ہیں۔ اب میں فکر حسین پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی خاص توجہ رکھے اب نوجوانان نے امت میری طرف۔ کردار حسین جب تک نہیں آئے گا تب تک اس امت کے احوال درست نہیں ہو سکتے۔ جب تک نوجوانوں میں امام حسین امام علی مقام کی سیرت کا رنگ نظر نہیں آئے گا تب تک اس قوم کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اٹل ہے۔ کردار کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب نینوا کے مقام کی طرف جانا تھا، 6 محرم الحرام، بولیے کتنا؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھیوں سے، صحاب سے، آؤ پانی کے مشکیزیں بھرو، خود بھی پیو، مجھے بھی پلاؤ، اپنے گھوڑوں کو بھی پلاؤ۔ اور ساتھ پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ جتنے حریف ہیں، مد مقابل ہیں، مخالف ہیں، ان سب کے گھوڑوں کو بھی حسین آرڈر کرتا ہے سب نے پانی پلانا ہے۔ اس پہ اب سبحان اللہ کہنی چاہیے سب کو۔ میں عام روٹین سے ہٹ کے آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ یہ اس کردار کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں کردار کو اجاگر کرنا ہوگا۔ فقط 1 سال کے بعد لنگر حسین پکانا، نیاز حسین پکانا، یہ فکر حسین نہیں ہے۔ امام حسین ہمارے نہ لنگر کے محتاج ہیں نہ نیاز کے محتاج ہیں۔ وہ تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ وارثان جنت ہیں، جنت کے مالک ہیں، وہ اس کے محتاج نہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ جیسا میرا کردار ہے وہ اپنا لو گے، کل قیامت کے دن نانا کے حضور تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ وہ کردار یہ ہے۔ کہا یہ حریف ہے، دشمن ہے، مد مقابل ہے۔ نانا نے جو لوریاں دی ہیں، گٹیاں دی ہیں، جو زبان چسائی ہے، آج اس کردار دکھانے کا 10 محرم الحرام کا دن آن پہنچا، لیکن اس سے قبل سارے رستے میں کردار حسین کردار مصطفیٰ سے جدا نہ تھا۔ پانی پلایا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس واقعہ سے جو اخذ کرنا چاہتا،
جب تک دشمن نے جنگ نہیں کی سامنے آ کے امن کا پیکر بن کر امام حسین رہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، جو کردار بتانا چاہتا ہوں، جو پیغام کربلا اخذ کرنا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ امام حسین اس کا عکس بنے تھے۔ انہوں نے کہا انسانوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، حسین تو حریف کے گوڑوں کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اب آپ پریشان نہ ہوں کہ جب امام حسین کے ساتھ جنگ ہوئی وہ علیحدہ قوانین ہیں، جب کوئی دشمن آپ کے ساتھ لڑے تو شریعت کا تقاضا ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، لیکن جب تک امام حسین سے جنگ نہیں کی گئی، امام حسین نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ اقبال بھی کہہ پڑا، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، کہ امام حسین کا کردار ان کو حقیقی زندگی دے گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں مصطفیٰ کے گھر کا فرد ہوں، میں مصطفیٰ کا کردار کسی لمحے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی فکر۔ اور جنگ ہے کیا تھی، اس کو خلاصہ بنائیں، سمرائز کریں۔ موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں، ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ جنگ کیا تھی؟ یزید کتب تواریخ اٹھا کے دیکھیں، دمشق میں بیٹھ کے جمعہ بھی پڑھاتا تھا۔ کیا اس بات کی جنگ تھی؟ اس کا جمعہ بند کروانا تھا، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کے سارے حریفوں نے نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ امام حسین کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ جنگ کیا تھی آخر؟ کربلا میں کس نام کی جنگ تھی؟ وہ کردار کی جنگ تھی۔ وہ جو علم جہاد بلند کیا تھا، یزید نے کیا کام کیا تھا؟ اس نے ماں اور بہن میں معزلہ فرق ختم کر دیا تھا، شراب کو جائز قرار دیا تھا، زنا کو جائز قرار دیا تھا، وہ اللہ کی حدود اللہ کی پامالی کرنا شروع ہو گیا تھا، وہ جھوٹ غیبت ان ساری چیزوں کو حلال سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ اسلام کی ہی تو جنگ تھی۔ امام حسین نے کہا جو شرابی ہو اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا، جو زانی ہو میں اس کے ہاتھ پر اعلانیہ زنا کرتا ہوں بیعت نہیں کر سکتا، جو نانا کے دین کی دجیاں اڑا رہا ہو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، جو ماں اور بہن میں فرق نہ رکھے، حلال اور حرام میں فرق نہ رکھے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ بس اسی نام کی جنگ تھی۔ آؤ دوستان مکرم ذرا دل میں جان کے تو دیکھو، آج اگر ہم شراب پیئیں اور ساری ساری رات نشے میں دھت رہیں تو کیا پھر بھی ہم حسین کے نام لیوا ہیں؟ بولیے، ساتھ دیتے چلے آئیں۔ ہم شراب کے اڈے کھلا کر اور 400 افیم کے اڈے کھلا کر اس کو بیگ پہ سپورٹ کریں تو کیا ہم سال کے بعد لنگر پکا دیں تو امام حسین کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے؟ کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس گنون جرم میں پھنسا ہوا ہے نکل آئے۔ آج بھی ریگزار کربلا سے امام حسین کی روح پکار پکار کر کہتی ہے ظالموں میرا کردار تو دیکھو، میں تو دین کی بقا کی خاطر نکلا تھا، آج تم نے پھر وہی یزیدی کردار اپنا کر میرے نانا کے دین کی دجیاں بکھیر رہے ہو۔ اگر کوئی زنا کے اڈے کھلا کر پیچھے ہمارے ریاستی حکمران ریاست بیٹھ کے سپورٹ کرے اور نوجوانوں کے اندر بے حیائی داخل کرے، اس کا امام حسین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ یزیدی فکر کا حامل ہے اور خاموش یزیدی ہے۔ وہ امام حسین کی فکر سے کوسوں دور ہے۔ اگر آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اللہ کی یاد میں مست اور الاس رہنا سیکھوں، اس کو کردار حسین اپنانا ہوگا۔ آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ لو لگ جائے، امام حسین کا کردار اپنانا ہوگا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد میں مست اور الاس رہنا سیکھے تو اس کے امام حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر ہم بھی یزیدی فکر کو نہ چاہتے ہوئے بھی پرموٹ کرنا شروع کر دیں گے تو امام حسین کبھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ جنہوں نے اس فکر کو کاٹنے کے لیے اپنا سر تن سے جدا کروا لیا، کیا خیال ہے کہ ایسی روش پہ چلنے والوں کی وہ شفاعت کریں گے؟ آپ بور تو نہیں ہو رہے اس گفتگو سے بھائی؟
کیا شفاعت ہو سکتی ہے؟ بتائیں ایمان سے. اس فکر کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. حلال اور حرام میں یزید کے دور میں فرق نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کمائی کر کے رات سوچتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ حرام کہاں سے آیا، حلال کہاں سے آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حج کے پیسوں میں 10 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، 1 روپیہ حرام کا آ جائے وہ تو عبادت ہی ضائع ہو جاتی ہے. یہ باتیں ہیں تلخ لیکن حقیقت ہے. یہی فکر حسین ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں. حق حلال میں برکت ہے، حرام میں قطعاً برکت نہیں. آپ لاکھوں حرام کا کمائیں. میں اگزامپل دے کہ اب ہم امام حسین کی فکر کو اپنی زندگیوں میں تو اتارے نا. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، اسی دھرتی پر مثال دیتے ہیں، ہم اسی شہر کے باسی ہیں سارے، جس نے حرام کھایا ہے، جس نے بھی ڈبل شاہ سے لے کے ہی کھایا ہے، ایمان سے بتائیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، جس گھر میں وہ پائی گئی ہے وہ ذلیل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتائیں بھائی، تائید کریں، ہوا ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ حرام جب مصطفیٰ نے منع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا، قرآن میں کہہ دیا جو حرام کھائے گا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. امام حسین نے کہا میں اسی حلال اور حرام کے فرق کو واضح کرنے نکلا ہوں. آؤ دوستو اصلاح کریں. فکر حسین یہ ہے حلال کھائیں. اگر کوئی 10-15 ہزار پر حلال کی جاب کرتا ہے وہ لاکھوں حرام سے کہیں گنا افضل ہے. اللہ پاک نے برکت رکھی ہوئی ہے، حلال میں برکت ہے، برکت ہے. اب کتنی باتیں کھولیں. جھوٹ ہمارے اندر، آقا نے فرمایا تھا مومن زنا کر سکتا ہے، بدکاری کر سکتا ہے، شراب تک پی سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم جھوٹ بول کے پھر بھی امام حسین کا نام لے رہے ہیں. ہم غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، جھوٹ سے لوگوں کے گھر برباد کر رہے ہیں. ہم طلاقیں ڈلوائیں جھوٹ بول کے، نام لیں امام حسین کی محبت کا. ہمیں شرف سے ڈوب جانا چاہیے. امام حسین تو سراسر مصطفیٰ کی سیرت کا آئینہ دار تھے، مصطفیٰ کے اسوہ کا آئینہ دار تھے. آؤ خدا را واپس پلٹ آؤ. حرام چھوڑ دیں، زنا چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، چغلی چھوڑ دیں، ساری برائیاں چھوڑ دیں تو پھر انسان حسین نہیں بن جاتا، پھر امام حسین کی فکر کو فالو کرنے والا بن جاتا. اب دوستان مکرم آئیں، پھر کربلا کے میدان میں لے کر چلتا. فکر حسین اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو سکتا. اب ساری برائیوں کا خاتمہ بھی تو ہونا چاہیے. سوال کریں گے یہ ساری برائیاں اس سماج میں، سوسائٹی میں چل رہی ہیں، کسی میں کوئی، کسی میں کوئی میرے میں خامی، کوئی آپ میں، اس کو حل کرنے والی کوئی کتاب ہے؟ ان ساری برائیوں کا کلا کما ہو جائے، جڑ سے کٹ جائیں، کوئی ایسی کتاب بتا دیں، کوئی دارو بتا دیں، کوئی دوا بتا دیں. ہاں آئیں، یہ بھی امام حسین کی سیرت سے بتلاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جب اپنا خیمہ لگا لیا تو ایک خوبصورت آواز سے الحمدللہ رب العالمین قرآن کھول کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. جب تلاوت کی ہے قرآن کی تو جتنے حریف تھے جن کو معلوم نہیں کہ یہ آل رسول کا شہزادہ ہے، وہ سارے خاموش ہو گئے. یہ کوئی انوکھی آواز ہے، کیا خوبصورت لحن ہے. قرآن کی تلاوت اس سے پہلے اس انداز میں نہیں سنی. سارے دوڑتے ہوئے خیمے کے پاس آگے، جن تک آواز گئی تھی. کہا یہ کون شخص ہے، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس کی تو آواز میں بڑا درد ہے. جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک خوبصورت چہرے والا شخص، والضحیٰ کی شبیہ، واللیل کی سیاہ رات کی طرح چمکتی زلف عنبری کی شبیہ والا ایک شخص، ایک مرد کلندر بیٹھا ہوا. جب دیکھا تو مصطفیٰ کی شبیہ لگتا ہے. کہا لگتا ہے کہیں آپ آل رسول کے فرزند تو نہیں ہیں، اتنا حسین مصطفیٰ کی آل سے ہی کوئی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ قرآن ہمیں بھی پڑھ کے سنا. آقا حسین نے وہاں بھی قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی. دوستان مکرم معلوم تھا یہیں جام شہادت نوش کرنا ہے.
قرآن سے اتنی محبت ہو انسان کو یہ بھی علم ہو جائے اگلے لمحے دنیا سے چلا جائے قرآن اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ ہے پیغام کربلا. قرآن کی تلاوت کی حریفوں نے سنی بیٹھ کے سامنے. سبق کیا ہے آپ کہیں گے یہ واقعہ سنا کے سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں قرآن سے جڑنے کا حق ادا کر دیتے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے اے حسین تو نے قرآن سے جڑنے کا حق ادا کر دیا اور تلاوت قرآن کا حق ادا کر دیا. حسین اب خدا کی ذات اس کا تجھے مول یہ ڈالتی ہے کہ نوکے نیزہ خدا تیری تلاوت کا حق ادا کر دے گا. تو قرآن سے جڑنے کا حق ادا کر دے تیرا سر تن سے جدا بھی ہو جائے گا. تیرے سر سے ہم تلاوت نہیں جدا ہونے دیں گے. آئے دوستان مکرم امام حسین علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ انسان تو چاہتا ہے کہ سارا سماج ٹھیک ہو جائے یہ سارا ماحول سوسائٹی ٹھیک ہو جائے تو آؤ پیغام یہ ہے آقا حسین کی سیرت سے قرآن سے ایسے محبت کرو جیسے محبت کرنے کا حق ہے. جب انسان قرآن پڑھے گا حلال حرام میں فرق معلوم ہوگا. اللہ کی خشیت محبت کا نور دل میں داخل ہوگا. انسان نماز پنجگانہ پڑھے گا اور جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے تو پھر کوئی اقبال بن جاتا ہے اور کوئی وقت کے بڑے بڑے مجدد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری بن جاتے ہیں. اقبال نے ساری فکر کی عکاسی کی. یہاں پہ میں اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا رمز قرآن از حسین مختم زیاتش او شولہا اندوختم. اقبال کہتا ہے میں نے ساری زندگی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے اسکالر مایا ناز لوگوں سے پڑھ کے دیکھا لیکن اقبال کے عقدے نہیں کھلے. اقبال کہتا جب میں نے کربلا کے میدان میں جان کر دیکھا تو رمز قرآن از حسین امختم میں نے قرآن سارے کا سارا امام حسین کے کربلا کے میدان سے سمجھا. اور جو انہوں نے عشق کے شعلے اور چنگاریاں جلائی ہیں امام حسین علیہ السلام نے. اقبال کہتا ہے میں بھی اس سے فیض پا رہا ہوں اور قیامت تک آنے والے مصطفیٰ کے امتی وہ بڑے سے بڑے عالم بھی بن جائے وہ حسین کی فکر سے کبھی خالی نہیں ہو سکتے. تو قرآن امام حسین سے سمجھا کیونکہ نوکے نیزہ امام حسین نے ہی قرآن تلاوت کیا ہے. جو قرآن سمجھ جاتے ہیں وہ سر سجدے میں رکھ کے تن سے جدا کروا جاتے ہیں. 10 محرم الحرام جب امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریبان پہنچا تو امام حسین نے کہا مجھے اپنے رب کے حضور سجدہ کر لینے دو. جب سر سجدے میں رکھا پلیدوں نے سر تن سے جدا کر دیا. باپ کی شہادت بھی مسجد میں ہوتی ہے. صبح فجر پڑھنے نکلتے ہیں تو کوئی خنجر لگا دیتا ہے ابن ملجم تو آپ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ علی آج کامیاب ہو گیا. علی کی ساری زندگی کی محنت کامیاب ہو گئی کہ رب کو سجدہ کرتے ہوئے بھی ہمیں خنجر لگا ہے. تو بیٹے کی سیرت اور کردار یہ ہے کہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے حضور جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا جس کے سجدے ترک ہوتے ہو, جس نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو اور وہ امام حسین حسین کرتا پھرے, وہ پکا حسینی نہیں ہے. پکا سچا محب حسین وہ ہے جس کی نہ نماز کبھی ترک ہو, جس کا نہ سجدہ کبھی ترک ہو, نہ جس کو قرآن کی تلاوت بستر پر جانے نہ دے جب تک وہ قرآن کی تلاوت نہ کر لیا کرے. آؤ دوستان مکرم قرآن سے محبت کریں, نماز سے محبت کریں, پھر اس کے بعد سچ بولے, حلال حرام میں فرق رکھتے ہوئے زندگی گزاریں اور ساری برائیاں اپنے من سے نکال دیں. خدا کی قسم ہم حسینی بھی بن جاتے ہیں اور مصطفیٰ کے غلام ہونے کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے. آئیں دوستان مکرم تحریک منہاج القرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ قرآن کا رستہ, منہاج القرآن قرآن کا رستہ. آؤ پیغام فکر یہ ہے اس پلیٹ فارم سے,
آئیں قرآن سے محبت کریں، مصطفیٰ کی سیرت سے محبت کریں، احادیث سے محبت کریں، پھر حسنین کریمین کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو امام حسین، امام علی مقام علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مودت اور حب رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہم سب کو آقا حسین کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔